ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق اللہ العظیم۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال درجے کی محبت رکھتے تھے اور انہیں جدائی کی تاب نہ تھی۔ ایک روز اس قدر غمگین اور رنجیدہ حاضر ہوئے کہ چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ عرض کیا نہ مجھے کوئی بیماری ہے نہ درد، سوائے اس کے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں ہوتے تو انتہائی درجے کی وحشت اور پریشانی ہو جاتی ہے۔ جب آخرت کو یاد کرتا ہوں تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں میں کس طرح دیدار پا سکوں گا۔ آپ اعلیٰ ترین مقام میں ہوں گے اور مجھے اللہ پاک نے اپنے کرم سے جنت بھی عطا کر دی تو اس مقام عالی تک رسائی کہاں ہوگی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا اور انہیں تسکین دی گئی کہ منزلوں کے فرق کے باوجود فرما برداروں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری اور معیت کی نعمت سے سرفراز فرمایا جائے گا، اور انبیاء علیہ السلام کے مخلص فرما بردار جنت میں ان کی صحبت و دیدار سے محروم نہ ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بہت محبوب تھی، اور دنیا کی رفاقت کے ساتھ ساتھ اخروی رفاقت کا شوق بھی ان کے دلوں میں رچا بسا ہوا تھا۔ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، تم ان میں سے جس کی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، اور پھر ان کی اقتداء کی برکت سے تمہیں جنت جیسی اعلیٰ نعمت عطا کر دی جائے گی۔